جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے فعل کی اقسام پڑھی کہ فعل کی زمانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فعل ماضی ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ ایک فعل مضارع ہوتا ہے جو زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اور ایک فعل امر ہوتا ہے جس میں زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا تقاضا اور مطالبہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آج ہم فعل ماضی کی گردان پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علم الصرف جو ہے نا، صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، کہ ایک سیگا آپ کو دے دیا گیا اور پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ اس ایک سیگے سے متعدد سیگے جو ہیں وہ بنائیں، اس کو پھیریں، اس کے وزن کے اوپر دیگر سیگوں کو پرکھیں۔ یعنی یہ گویا کہ ایک ترازو یا میزان آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر آپ جو ہے اسی میزان کے مطابق جو ہے کئی ایک سیگوں کو پرکھتے ہیں، پھیرتے ہیں، تولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے فعل ماضی کی تعریف۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، یعنی وہ کام کسی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ جیسے ناصارہ، اس نے مدد کی۔ کب مدد کی؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو اردو زبان کے اندر اس انداز کا جو جملہ ہوتا ہے وہ ماضی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں ناصرہ بر وزن فعالہ، فعالہ کے وزن پر کوئی بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ناصرہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جالاسا، وہ بیٹھا، ذہبا، وہ گیا، آکالا، اس نے کھایا۔ تو اصل میزان ہمارے پاس ایک آ گیا ہے تین حرفی ماضی کا۔ تو جب ماضی تین حرفی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد ہے، یعنی اس میں صرف تین حرف ہیں۔ اور پھر ماضی کے 14 سیغے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کے کل 14 سیغے استعمال ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو اب یہ جو 14 سیغے ہیں، ان میں سے پہلے 6 سیغے جو ہیں، میں ذرا ان کی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے 6 سیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو 6 سیغے ہیں وہ حاضر کے یا مخاطب کے ہیں، اور اس کے بعد 2 سیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں۔ جو غائب کے سیغے ہیں ان کی پھر آگے ترتیب یوں ہے کہ ان میں سے پہلے 3 جو ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں، اور اس کے بعد جو 3 ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں۔ پہلے مذکر غائب کے ہیں 3، پھر مؤنث غائب کے ہیں، اور ان میں سے جو 3 ہیں ان میں سے پہلا سیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کا ہے، اور تیسرا جمع مذکر غائب کا ہے۔ اور پھر مؤنث غائب میں بھی وہی ترتیب کہ پہلا واحد مؤنث غائب کا ہوگا، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب کا ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ جمع مؤنث غائب کا ہوگا۔ تو پہلے 6 سیغے غائب کے اس انداز میں پورے ہوتے ہیں، یعنی ہیں 6 غائب کے ہی۔ تو پہلے 3 مذکر غائب کے، پھر دوسرے 3 مؤنث غائب کے، اور جو 3 ہیں ان میں سے ہر ایک میں پھر ایک واحد کا ہے، ایک تثنیہ کا ہے، اور ایک جمع کا ہے۔ تو یہ 6 سیغے ہو گئے 1 سے لے کر 6 تک۔ جیسے ناصرہ، نصرا، نصرو 3، پھر آگے ناصرت، ناصرتا، نصرنا، یہ جمع مؤنث غائب کا 6 سیغے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آگے مخاطب کے سیغے شروع ہو جاتے ہیں۔ مخاطب کے سیغوں میں بھی وہی ترتیب ہے کہ پہلے مذکر مخاطب کے 3 سیغے ہیں، اس کے بعد پھر مؤنث مخاطب کے 3 سیغے ہیں۔ ذرا اپنی آواز بند کریں، ایک دفعہ لیکچر پورا ہو لینے دیں، پھر جس کو جو بھی کوشچن ہوگا وہ بعد میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سر مجھے لگتا ہے پچھلا ٹاپک ہمارا رہتا تھا، کون سا؟ ہم نے فعل کی اقسام نحو میں پڑھی ہیں، صرف والا ٹاپک رہتا ہے۔ چلیں وہ دیکھ فعل لیتے ہیں۔ بہرحال اس کا اور اس کا کوئی خاص فرق نہیں ہے، اگر یہ ساری چیزیں وہاں پڑھ لی ہیں تو پھر یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں فی الحال آپ اسی کو دیکھیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں بعد میں۔ جی، تو میں نے بتایا کہ مخاطب کے 6 سیغے ہوتے ہیں۔ مخاطب کے 6 سیغوں میں پہلے مذکر مخاطب کے 3،
اور پھر مؤنث مخاطب کے 3۔ آپ یہ ترتیب ذرا ایک دفعہ سمجھ لیں، سیغوں کو دیکھ لیں، وہ پیچھے والا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو مخاطب کے جو 3 سیغے ہیں ان میں پہلے مذکر کے 3، پھر مؤنث کے 3، اور ان میں بھی وہی ترتیب کہ مذکر کے سیغوں میں پہلے واحد کا، پھر تثنیہ کا، پھر جمع کا، اور پھر مؤنث کے آگے بھی پہلے واحد کا، پھر تثنیہ کا اور جمع کا۔ تو واحد مذکر مخاطب کا سیغہ ہوتا ہے نصرتا، اور تثنیہ مذکر مخاطب کا ہوتا ہے نصرتما، اور جمع مذکر مخاطب کا ہوتا ہے نصرتم۔ تو یہ 3 جو ہیں، یعنی 7، 8 اور 9 نمبر، یہ 3 جو ہے مذکر مخاطب کے ہیں۔ پھر آگے مؤنث مخاطب کے شروع ہو گئے 9، 10 اور 10، 11 اور 12، 3 سیغے۔ تو واحد مؤنث مخاطب کا جو سیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی، اور تثنیہ کا جو ہوتا ہے وہ نصرتما، اور جمع کا جو ہے وہ نصرتن۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں 12 سیغے بن گئے، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے۔ اس کے بعد 2 سیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں، متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو ان میں پہلا سیغہ جو ہے وہ نصرتو ہے، اور دوسرا نصرنا ہے۔ اب یہ جو نصرتو ہے یہ اصل میں 2 سیغوں کے قائم مقام ہے، یہ مذکر متکلم کے لیے بھی ہے اور مؤنث متکلم کے لیے بھی ہے، واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ نصرتو، میں ایک مرد نے مدد کی یا میں ایک عورت نے مدد کی، عورت ہو یا مرد ہو دونوں اپنے لیے فعلتو کے وزن پر سیغہ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے پھر نصرنا، جس کا آخر میں نون الف نا لگا ہے۔ تو یہ 4 سیغوں کے کیا مقام ہے؟ تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ کا معنی بھی یعنی 2 کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے، اور 2 سے زائد کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے جمع کا۔ پھر مذکر کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے اور مؤنث کا بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ تثنیہ و جمع، مذکر و متکلم و مؤنث متکلم۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم 2 مردوں نے مدد کی، یا ہم 2 عورتوں نے مدد کی، یا ہم کئی مردوں نے مدد کی، یا ہم کئی عورتوں نے مدد کی۔ تو یہ ٹوٹل 14 سیغے ہیں۔ نصرہ پہلا سیغہ ہے، نصرا الف بڑھا دینے سے دوسرا بن گیا، اور اس کے بعد تیسرا نصرو واو الف بڑھانے سے، پھر آخر میں تا ساکن لگانے سے نصرت، پھر تا الف تا لگانے سے نصرتا، پھر نون لگانے سے نصرن، پھر تا مفتوح لگانے سے نصرتا، پھر تما لگانے سے نصرتما، پھر تم لگانے سے نصرتم، پھر تا مقصور لگانے سے نصرتی، پھر نصرتما، نصرتن، اور آخر میں نصرتو، نصرنا۔ تو یہ ہر سیغے کا جو ترجمہ ہے وہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ ناصرہ کا مثلا ترجمہ جو واحد مذکر کا سیغہ ہے اس میں ترجمہ اسی حساب سے ہوگا کہ اس ایک مرد نے مدد کی، اور نصرہ جب تثنیہ ہو جائے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا ان 2 مردوں نے مدد کی، اور نصرو جب جمع ہو جائے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا ان کئی مردوں نے، یعنی زیادہ مردوں نے مدد کی۔ پھر آگے نصرت، اس ایک عورت نے مدد کی، واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے، اور نصرتا ان 2 عورتوں نے مدد کی، اور نصرنا ان کئی عورتوں نے مدد کی۔ یہ مؤنث کے سارے سیغے پورے ہو گئے۔ اور جب ہم مخاطب کی طرف آئیں گے تو اس میں پھر تو کا معنی آ جائے گا کہ نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی، نصرتما تم 2 مردوں نے مدد کی، نصرتم تم کئی مردوں نے مدد کی، نصرتی تو ایک عورت نے مدد کی، نصرتما تم 2 عورتوں نے مدد کی، نصرتن تم سب عورتوں نے مدد کی، زیادہ عورتوں نے مدد کی۔ کہ نصرتو متکلم کا جو سیغہ ہے اس میں ترجمہ ہوتا ہے میں ایک مرد نے مدد کی یا میں ایک عورت نے مدد کی۔ اور آگے ہے نصرنا جمع کا سیغہ، اس میں تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم سب کا معنی ہوگا کہ ہم 2 مردوں نے مدد کی، ہم 2 عورتوں نے مدد کی، یا ہم کئی مردوں نے مدد کی، یا ہم کئی عورتوں نے مدد کی۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں 14 سیغے ہیں۔ یہ ایک آپ کے پاس گویا کہ ترازو ہے، میزان ہے، تو اس کے اوپر آپ کوئی بھی لفظ رکھ کر اس کے 14 سیغے بنا سکتے ہیں۔ یہاں تو ناصرہ ہے
مثلا یہاں اگر جالاسا کہیں تو وہ جالاسا جالاسا جالاسو جالاست جالاستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستن جلستو جلسنا، یا عقلا لے آئیں، ذہابہ لے آئیں، کوئی بھی آپ سیگا جو ہے وہ آپ اس پہ لا کے پرکھ سکتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے یہی وضاحت کی ہے یہاں پر، جو سیگے میں نے ابھی آپ کو بتائے فائدہ، یہ کل 14 سیگے ہیں، ان میں سے 3 سیگے مذکر غائب کے ہیں، یعنی پہلے 3 سیگے جو ہیں، پھر 3 سیگے مؤنث غائب کے ہیں، 4 سے لے کر 6 تک، پھر 3 سیگے جو ہیں وہ مذکر مخاطب کے ہیں، اور اس کے بعد 3 مؤنث مخاطب کے ہیں، یہ 12 ہو گئے، اور آخر میں 2 متکلم کے ہیں۔ اور اس میں جو یہ ایک سیگا ہے نصرتما، یہ 2 جگہ آیا ہے، یہ دیکھیں، ایک تو یہاں پر نصرتما آیا ہے اور ایک یہاں پر نصرتما آیا ہے۔ تو یہ نصرتما تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب، یہ تثنیہ کے مخاطب کے مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہی سیگا ہے۔ اسی طرح نصرتو واحد متکلم والا جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، اور نصرنا یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، اور مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، یعنی متکلم کے ان چاروں سیغوں کے لیے ہے، ان چاروں میں یہ مشترک ہے۔ ان سیغوں کو اچھی طرح پہچانیں اور یاد کریں۔ اس کے بعد ہے سیغوں کی شناخت، جو ہم نے اوپر سیغے پڑھے ہیں ان کی شناخت کیسے ہوگی؟ تو شناخت کا میں نے ایک بات پوچھنی تھی، جی 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 سوری سر انٹرپٹ کیا، یہ جو ہم نے تیسرا سیگا پڑھا ہے نصر نصرا نصرو، جی جی اس میں واو ساکن، اوپر ساکن کی علامت نہیں آنی تھی اس کے اوپر؟ اصل میں نا عربی میں کے اندر تو لوگ اعراب لگاتے ہی نہیں ہیں، یہ ہماری آسانی کے لیے انہوں نے یہاں پہ اعراب لگا دی ہے۔ تو واو جو مدہ ہو اس کے اوپر عموماً اعراب نہیں لگایا جاتا، تو یہاں پہ ناصرو چونکہ واو مدہ ہے اس لیے انہوں نے اعراب نہیں لگایا ہے، واو مدہ پہ عموماً اعراب نہیں ہوتا۔ آپ عربی بکس دیکھیں گے نا تو اس کے اوپر اعراب نہیں جی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، ویسے اگر ہم ساکن کا لگا بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ ہاں فرق تو کوئی نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا یہ نصرتما الف ہے، اب یہ الف ہے اس کے اوپر بھی جی اعراب ہونا چاہیے، جی لیکن اصولاً یہی ہے کہ آپ مدہ حروف جو ہیں جب وہ ساکن ہوں ان کے اوپر اعراب نہ لگائیں۔ چلیں جی آگے ہے سیغوں کی شناخت۔ سر مدہ حروف کو ایک دفعہ ان کی ڈیفینیشن بتا دیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، یہی الف واو اور یا، تو جب واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، یہ تجوید کی اصطلاح ہے۔ جیسے ٹھیک ہے، قال، قیلا، قولو، یہ اس کی 3 مثالیں ہو سکتی ہیں۔ جی آگے ہے سیغوں کی شناخت۔ تو سیغوں کی شناخت جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں یہ چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اتنا کریں کہ جب گردان یاد کر لیں گے تو گردان میں آپ کو ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ فعلتا اگر سیگا ہے تو یہ کون سا ہے، فعلتی سیگا ہے وہ کون سا ہے، 6 نمبر پہ ہے، 7 نمبر پہ ہے۔ تو جب وہ آپ کو ترتیب یاد ہوگی تو خود بخود ہی جو پہلے سیگے اور دوسرے سیگے میں فرق ہوگا وہ گویا کہ وہ اس کی شناخت ہوگی۔ مثلا پہلا سیگا تھا ناصرہ، یا آپ یہاں پہ دیکھ لیں فعالا، تو جب دوسرا سیگا بنتا ہے تو وہ بن جاتا ہے فعالا۔ اب یہ جو لا الف جو ہے وہ زائد ہو گیا، تو یہ الف جو ہے وہ گویا کہ آخر میں الف تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضمیر فاعل ہے، یعنی فاعل کی چھپی ہوئی ضمیر ہے۔ فاعل کا ترجمہ بھی اس کے اندر ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، کیا ان 2 مردوں نے، تو یہ جو 2 مردوں کا تذکرہ ہے وہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، وہ لفظ باقاعدہ موجود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فعلا رجلانی 2 مردوں نے کیا، بلکہ یہاں پہ صرف فعلا۔ تو یہ جتنا آخر میں اضافہ ہوگا پہلے سیگے کے آخر میں وہ گویا کہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح فعلو، فعلو میں واو جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو واو جو ہے آخر میں واو ایک تو جمع مذکر کی علامت ہے اور پھر یہ ضمیر فاعل بھی ہے، یعنی ان سب میں ضمیر فاعل موجود ہے۔ اور پھر یہ فعلت تا ساکن اگر آ جائے تو یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اسی طرح فعلتا، تا کے بعد الف بھی آ جائے تو یہ علامت تانیث ہے، اور الف جو ہے علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ہے۔ اسی طرح فعلنا،
تو یہ سارے سیگے ہی ہیں، یہ جتنے انہوں نے سرخ حروف کیے ہوئے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ گویا کہ اس سیگے کی علامت ہے۔ تو اگر ہم ترتیب یاد کر لیں گے 14 سیگوں کی، اور پھر ان کی یہ ترتیب یاد کر لیں گے کہ ان میں سے پہلے 6 غائب کے ہیں، پھر 6 مخاطب کے ہیں، آخر میں 2 متکلم کے ہیں، اور پھر وہ جو غائب کے ہیں ان میں سے پہلے 3 جو ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں، دوسرے 3 جو ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں، پھر مخاطب کے سیگوں میں سے پہلے 3 جو ہیں وہ مذکر مخاطب کے ہیں، پھر 3 جو ہیں وہ مؤنث مخاطب کے ہیں، اس کے بعد متکلم کے ہیں۔ تو سیگے اور ان کی ترتیب سے جب بھی پھر آپ کے پاس کوئی سامنے سیگا آئے گا تو فوراً آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون سا سیگا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنی چیز جو ہے نا سیگوں کی شناخت، جو چیز میں نے سمجھا دی ہے اس کو سمجھ لیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بتائیں، یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے فعلا، فاعلا، فاعولا، یہ عین کلمہ جو ہے نا اس کے اوپر 3 اعراب ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے، فائدہ سب سے آخر میں آپ آ کر دیکھیں 16 پیج پہ، 3 حرفی فعل ماضی، یعنی فعل ماضی کے جب 3 حرف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زیادہ حرف بھی ہو سکتے ہیں، اس کے 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ تو جب 3 حرفی فعل ماضی ہو تو اس کا دوسرا حرف جو ہے، دوسرا حرف فعالہ میں عین کلمہ ہوتا ہے، یہ پہلا فا ہے اور دوسرا عین ہے۔ تو یہ جو دوسرا حرف عین کلمہ ہے یہ کبھی مفتوح ہوگا یعنی زبر والا ہوگا جیسے ناصورا، کبھی یہ مکسور ہوگا یعنی زیر والا ہوگا جیسے سامعہ۔ اب سامعہ کو ہم سامعہ نہیں پڑھ سکتے، اور کبھی مضموم پیش والا ہوگا جیسے کاروما، تو اس طرح کاروما کو ہم کاراما نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر جو فعل ہے اس کو زبر زیر پیش تینوں دے سکتے ہیں، جیسے ناصرہ میں ہم ناصورہ پڑھ لیں یا ناصرہ پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لغت عرب کی سماعت پر منحصر ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ کون سے سیغے کے عین کلمہ کو زبر دیتے ہیں اور کون سے سیغے کو زیر دیتے ہیں اور کون سے کو پیش دیتے ہیں۔ جہاں ان سے پیش ثابت ہوگی اس کو پیش ہی دیں گے آخر تک، اور جہاں زیر ثابت ہوگی اس کو زیر ہی دیں گے، اور جہاں زبر ثابت ہوگی اس کو زبر ہی دیں گے۔ اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں، یہ ہم اپنا لیسن پورا کر کے اس کے بعد پھر ہم پیچھے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ہے، اس پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ جی، سوالات و تدریبات۔ پہلا سوال تھا کہ فعل ماضی کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ تو فعل ماضی کی تعریف ہم نے پڑھی کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے ناصرہ، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کی مثال ناصرہ، یہ نیچے ساری اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ کویسچن نمبر 2 یہ ہے کہ فعل ماضی 3 حرفی کا دوسرا حرف یعنی فا عین کلمہ جو ہے کتنی طرح سے آ سکتا ہے؟ تو یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ اور تیسرا جو کویسچن ہے وہ اصل میں آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ ذیل میں عین کلمہ کی تینوں حرکات کے لحاظ سے الگ الگ مثالیں لکھی جاتی ہیں، یعنی عین کلمہ پہ زبر کی مثالیں، پھر زیر کی مثالیں، پھر پیش کی مثالیں، ان سے ماضی معروف کی مکمل گردان کیجئے۔ تو یہ آپ لوگ گردان یاد کر کے آئیں گے نا جب ناصرہ کی، تو پھر آپ کے لیے یہ سب جو کلمات ہیں ان کی گردان مشکل نہیں ہوگی۔ اب پہلے مثالیں ہیں فعالہ کی مثالیں، یعنی جس میں عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، فعالہ۔ تو اس میں جیسے خراجہ وہ نکلا، داخلہ وہ داخل ہوا، ستارہ اس نے چھپایا، نشارہ اس نے پھیلایا، ہرابا وہ بھاگا، راقدہ وہ سویا۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 کلمات ہیں آپ کے پاس۔ تو جب آپ نے ناصرہ کی گردان یاد کر لی تو ان 6 میں سے کسی ایک کی گردان بھی آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ 6 کیا، اس کی جگہ پہ 600 بھی آ جائیں تو سب کی گردان ایک جیسی ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے عین کلمہ کے مکسور ہونے کی مثالیں دی۔ دیکھیں سامعہ اس نے سنا، یہاں پہ عین کلمہ جو میم ہے یہ عین کلمہ ہے حروف اصلی میں سے، اس نے سنا، اس پہ زیر ہے۔ اس طرح شاہدہ اس نے گواہی دی، اس پہ بھی زیر ہے۔ حاسبہ اس نے گمان کیا، اس پہ بھی زیر ہے۔ ضاحکہ وہ ہنسا، اس پہ بھی زیر ہے۔ سعیدہ وہ نیک بخت ہوا، اس پہ بھی زیر ہے۔ تو ان 5 کی بھی گردان آپ نے کرنی ہے۔ اب آگے ہے فاعولہ۔
आइन के ऊपर पेश है। तो इसकी मिसाल साउबा वो मुश्किल हुआ, कारुमा वो मुअज़्ज़ज़ हुआ, कारुबा वो नज़दीक हुआ। तो ये चंद एक कलिमात या अफ़आल आपके सामने उन्होंने रख दिए हैं कि आपको एक तराजू दिया है, एक मीज़ान दिया है, आपने उस मीज़ान के मुताबिक जो है इन तमाम कलिमात की गिरदानें जो है वो आपने बनानी है। तो पहली गिरदान याद करने पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये गिरदान आपने अच्छी तरह से याद करनी है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये जितने हमारे सामने अफ़आल हैं, खरजा, दखला, सतरा या सामिया, शाहिदा या फिर आइन के पेश के साथ साउबा, करुमा, तो इन सब की गिरदान करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जी, तो आज का हमारा ये लेसन तो कंप्लीट हुआ। अब हम पीछे देखते हैं, मेरा ख्याल था कि पीछे हमने शायद पढ़ लिया है। तो आप में से जो शख्स पिछले सबक में मौजूद था वो बताएं कि कितना पढ़ा था हमने। सर मुझे जितना याद है हमने सिर्फ इस्लाहात ही पढ़ी थी, सिर्फ फर्स्ट लेसन कवर किया था इसका। अब इसमें ना मीज़ान सरफी ये तो हमने पढ़ा था कि सुलासी मुजर्रद में फ़ाइन लाम फ़ाइन लाम लाम फ़ाइन लाम लाम लाम। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। जी 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 इरफान सर इरफान मैंने साहब आप आपसे बताएं। थोड़ी ये रहनुमाई लेनी थी। जी एक मिनट क्वेश्चन सर जरा आपसे बंद थोड़ी करें, ये मैं रहनुमाई लेनी थी कि साथ साथ लेक्चर नोट करें, जी साथ साथ लेक्चर नोट करें या सिर्फ इसको सुने बाद में मतलब इसकी रिकॉर्डिंग को देखें, तरीकेकार थोड़ा बता दें। मैंने कहा था कि आप लोग बुक्स खरीदें, ये आपके पास बुक्स होनी चाहिए। जब बुक्स आपके पास मौजूद होंगी, जब मैं यहाँ पे लेक्चर देता हूँ तो आप बुक्स अपने सामने रखें और जो भी चीज़ें वजाहत के लिए ज़रूरी हों वो आप बुक के ऊपर लिखें। अभी तक आप लोगों ने बुक्स नहीं खरीदी हैं? सर मेरा असल में आज पहला लेक्चर ले रहा हूँ तो लेट हाँ, बस एडमिशन हुआ इसलिए है फिर थोड़ा। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर आप बुक खरीद लेंगे ना तो किताब आगे सामने होगी, इधर से हम बयान कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। बस बुक्स जी सर, खरीद लें, हमने बुक दारुस्सलाम से ये बुक किताबें मिल जाती हैं, मकतबा दारुस्सलाम से। जी बुक खरीद ली हुई है सर, इसी जी तरह जी, ही ये फॉलो वो कर। कह रहे हैं कि वो आज शायद पहली दफ़ा आए हैं, इसलिए उनको जी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। चलें बरल। हाँ जी इरफान कयूम साहब आप बताएं, ये हमने पढ़ लिया था फेल की तकसीम माजी, मुजारे और अमर। सर, मेरे ख्याल में तो ये हमने नहीं पढ़ा यहाँ पर। चलें इसको देख सर लेते हैं। सरफ की हमने सिर्फ एक ही क्लास ली है, हाँ जी पहले देख वाली लेते बस। हैं हम अभी आपको अभी हमारे पास टाइम है, 12-13 मिनट है। तो हमने पढ़ा था कि कलमा की 3 अक़साम हैं, इसम, फेल और हरफ। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो फेल जो है, फेल काम को कहते हैं। फेल की फिर आगे 3 किस्में हैं, एक फेल माजी है, एक फेल मुजारे है और एक फेल अमर है। फेल माजी की हमने तारीफ जो है वो पीछे भी पढ़ चुकी हैं, आगे जो हमने अभी सबको पढ़ा है फेल माजी की किरदार में, कि माजी वो फेल है जो किसी काम के गुज़श्ता ज़माने में वाक़े होने पर दलालत करे, जैसे कातबा उसने लिखा, अकला उसने खाया। तो वो फेल जो किसी काम के गुज़श्ता ज़माने में वाक़े होने पर दलालत करता है उसको फेल माजी कहा जाता है। जबकि फेल मुजारे वो होता है जो ज़माने हाल में या ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम के होने का बताए, जैसे यकतुबु, यकतुबु का तर्जुमा करेंगे वो लिखता है, वो लिखेगा। तो फेल मुजारे के अंदर गोया के 2 ज़माने पाए जाते हैं, ज़माना हाल भी पाया जाता है और ज़माना मुस्तकबिल भी पाया जाता है। और फिर तीसरे नंबर पर फेल अमर है। फेल अमर वो फेल है जिसके ज़रिए से आइंदा ज़माने में किसी काम के करने का मुतालबा किया जाए। वाज़ेह बात है, जब आप किसी काम का मुतालबा करेंगे तो वो उसी वक्त वो काम नहीं होगा, वो आपके मुतालबे के पूरा होने के बाद काम होगा, तो वो फिर आइंदा ज़माना कहलाएगा। जैसे उक्तुब, तू लिख। तो ये 3 अफ़आल हैं। तो ज़माने के एतबार से तो फेल की ये 3 किस्में हैं।
فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. جبکہ ایک تقسیم دوسری بھی ہے، وہ ہے فعل لازم اور فعل متعدی. لازم کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا کسی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ جی کام آپس میں لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. تو بسا اوقات فعل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فاعل کے تک محدود رہتا ہے، یعنی فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے یا فاعل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مفہوم پورا ہو جاتا ہے، معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہے اور بذات خود مفعول بھی کو نصب نہ دے. یہ مفعول بھی کا لفظ فی الحال آپ چھوڑ دیں، صرف آپ اس کو مفعول ہی سمجھ لیں، اور بذات خود مفعول کو نصب نہ دے. جیسے نام الطفل، بچہ سو گیا. اب یہ جو نامہ ہے یہ فعل ہے اور الطفل فاعل ہے. نامہ سو گیا، الطفل فاعل، بچہ یعنی سونے والا بچہ ہے. تو یہ یہاں پر جملہ پورا ہو گیا ہے. تو فعل لازم وہ ہوا گویا کہ جو فاعل تک محدود ہے اور مفعول تک نہیں پہنچتا. جبکہ فعل متعدی آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بیماریاں متعدی ہیں. متعدی کا مطلب ہوتا ہے حد کراس کر جانا، زیادتی کرنا. تعدی زیادتی کرنے کو کہتے ہیں. تو متعدی فعل وہ ہوگا جو فاعل کو کراس کر کے مفعول تک پہنچ جائے. یعنی کہ اگر اس میں ہم صرف فاعل کا تذکرہ کریں گے، مفعول کا تذکرہ نہیں کریں گے تو بات پوری نہیں ہوگی. مثال سے سمجھیں، یعنی فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بھی کو نصب دے. تو جب وہ مفعول بھی تک پہنچے گا، یعنی مفعول تک پہنچے گا، تو واضح بات ہے وہ مفعول کو نصب دے گا، یعنی زبر دے گا. تو آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے اس پہ پیش ہوتی ہے اور جو مفعول ہوتا ہے اس پہ زبر ہوتی ہے، اور یہ فعل کی وجہ سے ہوتی ہے. فعل جو ہے وہ فاعل کو پیش دے رہا ہوتا ہے اور مفعول کو زبر دے رہا ہوتا ہے. جیسے قرأ خالد الکتاب، پڑھی خالد نے کتاب، خالد نے کتاب پڑھی. اگر ہم یہاں پر صرف اتنا کہہ دیں نا قرأ خالد، خالد نے پڑھا، تو ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا، کتاب پڑھی، یا جو چیز بھی پڑھی اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ خالد نے کیا پڑھا. تو یہ گویا کہ لازم اور متعدی ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. ایک اور اعتبار سے فعل کی اقسام ہیں اور وہ ہے معروف اور مجہول. معروف کا مطلب ہوتا ہے وہ شخصیت جو معروف ہو، جس کو سب جانتے ہوں، اور مجہول کہتے ہیں جس کو کوئی نہ جانتا ہو، اس کے بارے میں لوگ جاہل ہوں. یہ جو حدیث میں راوی بعض ایسے آ جاتے ہیں جن کا تعارف یا ان کا تذکرہ کہیں بھی موجود نہیں ہوتا، تو ان راویوں کو مجہول کہا جاتا ہے. تو یہاں اس کی خاص ایک ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور ہو، یعنی جس کا فعل کرنے والا، جس نے وہ فعل کیا ہے، وہ مذکور ہو اور اس کی نسبت اپنے فاعل ہی کی طرف ہو. جیسے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. اب یہاں پہ خلق کا پیدا کرنا یہ ایک فعل ہے. خلق کا پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ، یعنی فاعل کا یہاں پہ تذکرہ موجود ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس فعل یعنی خلق کی جو نسبت ہے اپنے فاعل اللہ کے فاعل کی طرف ہو رہی ہے. تو یہاں پہ گویا کہ معروف ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، یعنی فاعل یہاں پہ مذکور ہے، معروف ہے. اور مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت عموماً مفعول بھی کی طرف ہو، یعنی فعل جس پر واقع ہوا تھا مفعول، اس کا تذکرہ تو آ جائے لیکن فاعل کا ذکر ہی نہ ہو، فاعل جو ہے وہ جہالت میں رہ جائے، معروف نہ ہو. جیسے خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ انسان پیدا کیا گیا، اور جو چیز پیدا کی گئی جس پر فعل واقع ہوا وہ مفعول کہلاتا ہے، لیکن یہ اس میں پتہ نہیں چلا کہ پیدا کس نے کیا، تو اس کو فعل مجہول کہیں گے. یعنی ایسا فعل، اس میں خلق کا فعل ہے اور الانسان یہ مفعول ہے، تو درمیان میں سر یہ فاعل کا مفعول پہ تذکرہ ہی نہیں. پیش کیوں آ رہی ہے؟
جی جی سر آپ سے پوچھ رہا تھا مفعول پہ پیش کیوں آ رہی ہاں، یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جو آپ اصل نے میں خالی جب پڑھی؟ فعل مجہول ہوتا ہے نا تو اس کو پھر ہم مفعول نہیں کہتے، اصل میں اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے. وہ جب ہم ترکیب پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے نائب فاعل. نائب فاعل اصل میں مجہول فعل کے بعد آتا ہے اور وہ مفعول ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے. تو اگر یہ خلق کا ہوتا تو پھر انسانہ کے اوپر خلق اللہ الانسانہ ہونا تھا. اور اس کے بعد منفی اور مثبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں. بسا اوقات فعل کے اندر کسی چیز کے ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں کسی چیز کے نہ ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے. مثبت جس میں کسی چیز کا اثبات ہو، ثابت ہو کہ جی یہ کام ہوا ہے، اور منفی جس میں کسی چیز کی نفی ہو. تو فعل مثبت وہ فعل ہے جس کے شروع میں حرف نفی دو ہیں، ما اور لا. تو نہ ہو، یعنی جس فعل کے شروع میں حرف نفی نہ ہو اس کو فعل مثبت کہیں گے. جیسے ناصارہ، اس نے مدد کی. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا. تو اس میں فعل کو ثابت کیا گیا ہے کہ اس نے مدد کی ہے. منفی وہ فعل ہے جس سے پہلے حرف نفی ہو، یعنی ما ہو یا لا ہو. جیسے ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا. لا یکتبو، وہ نہیں لکھتا. تو یہاں پر فعل کی نفی ہے، کتابت کی نفی ہے کہ اس نے نہیں لکھا یا وہ نہیں لکھتا. تو مثبت اور منفی اس اعتبار سے ہو گیا. باقی آگے سر چلتے اس سوال. میں ایک منٹ سوالات بعد میں کیا کریں، مجھے ایک دفعہ پورا کر لینے دیں. جی آگے سوالات ہیں. تو اس میں مندرجہ ذیل کی تعریفیں کریں. فعل ماضی کی تعریف، فعل مضارع، امر، لازم، متعدی، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پھر مندرجہ ذیل جگہ مناسب لفظ سے پر کریں. جس فعل کے شروع میں حرف نفی ہو اسے فعل لے. آگے دو ہیں مثبت منفی. یہ آپ جب یاد کریں گے تو آپ کو اس کا سمجھ آ جائے گی کہ وہ فعل کون سا ہے، مثبت ہے یا منفی ہے. اس طرح جس فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں یا مجہول کہتے ہیں. وہ فعل جو فعل کسی کام کا زمانہ حال یا استقبال میں واقع ہونا بتائے اسے فعل ماضی، مضارع یا امر میں سے کوئی ایک کہیں گے. تو یہ سوالات آپ کے سامنے آ گئے ہیں. کل انشاءاللہ یہ سوالات آپ نے حل کر کے لانے ہیں اور پھر ماضی کی جو گردان ہے وہ کر کے لانی ہے. اب آپ پوچھیں جو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. سر یہ ہم نے نفی کے لیے، فعل منفی کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ ما یا لا کا استعمال کیا جاتا ہے. جی جی دونوں نفی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اب کاتبہ کے ساتھ ہم نے ما لگا دیا، یکتبو کے ساتھ ہم نے لا لگا دیا. کیا اصل میں آپ کو جی بتاتا ہوں. ما جو ہے یہ عموماً جو ہے ماضی کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور لا ٹھیک جو ہے یہ عموماً مضارع کے شروع میں آتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ 95% اصول یہی ہے کہ ما ماضی کی نفی کے لیے آئے گا اور لا جو ہے وہ مضارع کی نفی کے لیے آئے گا. لیکن 5% ایسا ہے کہ لا مضارع کے شروع میں ماضی کے شروع میں آ جاتا ہے اور ما جو ہے وہ مضارع کے شروع میں آ جاتا ہے. جیسے فلا صدق ولا صلی. اب صدق اور صلی جو ہے ماضی کے سیغے، یہاں ما ہونا چاہیے تھا لیکن لا لگا ہوا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون. تو یشعرون جو ہے مضارع ہے، اس کے شروع میں لا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ ما آ گیا ہے. تو زیادہ اصول یہ ہے، لیکن کبھی کبھی قاعدہ اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. معنی دونوں کا اور ایک ہی ہے، دونوں ہی نفی کا معنی دیتے سر ہیں. آپ سے پوچھ رہا تھا یہ عربی میں صرف دو ہی ٹیلس کیوں ہے، مطلب ماضی ہے یا حال اور مستقبل ہے، تین کیوں نہیں ہے؟ مطلب کیسے مطلب یہ کیا وجہ ہے حال اور مستقبل کو ایک ہی رکھا گیا؟ یہ جو پتہ چلے گا یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا. جب آپ جملے کے اندر کسی فعل کو استعمال کریں گے اور جس سیکوینس کے اندر بات ہوتی چلی آ رہی ہوگی اسی کے مطابق ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ ہم نے حال کا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے. جی اچھا سر، اس میں بسا یہ ما لفظ تو سوالیہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے نا سر؟ دیکھیں وہ آپ ان کو چھوڑیں، فی الحال اس کو آپ نفی ہی سمجھیں. یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، پھر ما موصولہ بھی ہوتا ہے. ابھی چونکہ ہم نے حروف کی بات نہیں پڑھی ہے، ایک ایک حرف جو ہے وہ کئی معانی کے لیے آتا ہے. ما موصولہ بھی ویسے موجود ہے، اسی طرح ما استفہامیہ بھی موجود ہے، ما نافیہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ.
چلیں جی، ہمارا کلاس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، ہمارے اگلے استاد جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اسی پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔